مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق اجمعین۔ سامعین احترام، با اختلاف روایت 22 رجب المرجب کو اس مبارک یوم وصال کاتب وحی خال المؤمن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتی ہے اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کی ہے، کیونکہ آج 21 رجب المرجب ہے، کل 22، آج رات ہی نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ کچھ تعارف فقیہ اعظم، روحانیت کے بادشاہ، مسائل کے بادشاہ، فقہ کے بادشاہ، علم لدنی کے بادشاہ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے پیشوا ہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ کے بھی پیشوا ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے روحانیت کا یہ سلسلہ چلتا چلتا سیدنا صدیق اکبر تک پہنچا ہے، سیدنا صدیق اکبر سے جناب مصطفیٰ تک پہنچا ہے۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ذکر سن کر کسی کے پیشانی پہ کوئی ایسے آثار نہ ہو کہ پتہ نہیں موضوع کیسا شروع کر دیا ہے۔ اپنے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے امام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے پیشوا، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے رہنما، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے رہبر حضرت سیدنا امام جعفر علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا میرے عقیدے کے مطابق ضروری ہے، تاکہ پتہ چلے فقہ کا اتنا بڑا امام، علم لدنی کا اتنا بڑا پیکر، روحانیت کا اتنا بڑا پیکر، جس سے سلسلہ عالیہ چلنا، ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ نسبت سیدنا صدیق اکبر سے بھی ہے، نسبت سیدنا علی شیر خدا سے بھی ہے۔ گویا کہ آپ علوی بھی ہیں، آپ صدیقی بھی ہیں، دونوں نسبتوں کو جمع کرتے ہوئے آپ کو اللہ نے مقام یہ عطا کیا کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی صورت بھی ہے، سیرت بھی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک آدمی حج کرنے کے لیے گھر سے نکلا، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس پہنچا ہے، عرض کرتا ہے اے امام، میرا ارادہ حج پہ جانے کے لیے ہے، میرے پاس یہ کچھ اشرفیہ ہے، یہ میرے پاس پیسے ہیں، یہ آپ نے پاس امانت رکھ لے، ان پیسوں سے مجھے جنت میں محل لے کے دینا۔ فرمایا میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ پیسے ہیں، یہ اپنے پاس رکھ لے، جب واپس آؤں گا تو مجھے جنت میں محل لے کے دینا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پیسے لیے، اپنے پاس رکھے۔ فقہ کے اتنے بڑے امام سوچنے لگے کہ جنت لا مکانوں سے آ رہا، جنت مرنے کے بعد یہ کہتا ہے اب لے کے دینا۔ آدمی حج پہ چلا گیا، روانہ ہو گیا، امام نے وہ پیسے اٹھائے۔ آپ کے ہی علاقے میں ایک ایسا غریب آدمی تھا جس کے پاس کوئی جھونپڑی نہ تھی، مکان نہ تھا، چھت نہ تھی، جا کر وہ پیسے اسے دے دیے، کہا ان پیسوں سے اپنے لیے مکان بنا۔ اس آدمی نے مکان بنا لیے،
وہ حج کرنے والا حج کرنے کے بعد واپس لوٹتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے امام میں نے آپ سے کہا تھا مکان لینے کے لیے، وہ بھی جنت میں، میرے لیے کیا بنا؟ میرے امام نے ایک رسید بنا کے دی۔ کہا یہ تیری جنت کے محل کے رسید ہے۔ اس آدمی کا عقیدہ دیکھیے، کوئی مطالبہ نہیں کر رہا، کوئی بات نہیں کہہ رہا، بس جنت کی رسید لے کر اپنے گھر گیا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ملک الموت تشریف لائے، اس کی روح قبض کی، لوگوں نے دفن کیا، جنازہ پڑھا۔ مرنے کے بعد اس علاقے کے کسی ولی کامل نے دیکھا وہ جنت کے محل میں ٹہل رہا ہے۔ یہ کیسے؟ کہا جن کے گھر سے جنت ملتی ہے، لفظ میں توجہ، جو جنت بانٹتے ہیں، جو جنت تقسیم کرتے ہیں، بس اس نبی کے گھرانے نے، اس ابن رسول نے جنت لے کے دی تھی، بس مولا نے مرتے ہی اس جنت میں بھیج دیا ہے۔ وہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے علاقے کے ایک مشہور بزرگ تھے، حضرت لیث بن سعد، تابعی بزرگ ہیں، آپ بھی تابعی ہیں۔ حضرت لیث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے گھر سے نکلا، حج مکمل کیا، طواف مکمل کیا۔ جب میں صفا مروہ مکمل کرنے کے بعد صفا پہاڑی سے مروہ تک پہنچا، مروہ پہاڑی سے باہر نکلا، میں نے دیکھا ایک نیک بزرگ وجاہت چہرہ، حسین و جمیل چہرہ، بہت ہی روب، بہت ہی دبدبا، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، زبان پہ جاری ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ جب سانس پھولنے لگتی ہے تو کہتا ہے یا رب یا رب یا رب۔ جب سانس پھولنے لگتی ہے کہتا ہے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ جب سانس پھولنے لگتی ہے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے، مولا کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے اللہ آج انگور کھانے کو جی چاہ رہا ہے، اللہ انگور بھی عطا فرما، کپڑے پرانے ہو گئے ہیں اللہ پہننے کے لیے جو چادریں بھی عطا فرما۔ حضرت لیث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے قریب ہو کر کہا کہ اے نیک سیرت نیک صورت، جب آپ دعا مانگ رہے تھے میں بھی آمین کہہ رہا تھا، دعا پہ آمین کہا کرو، نہ جانے کس کی آمین بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جائے۔ ضروری نہیں کہ جو جبے کبے دستاروں والے ہوں، کبھی فرش زمین پہ بیٹھنے والوں کی دعا بھی عرش اعظم تک پہنچ جاتی ہے۔ کہتا ہے حضور آپ نے دعا مانگی، آمین میں نے بھی کہا ہے، اللہ نے آپ کو یہ انگوروں کی ٹوکری عطا فرمائی ہے، مجھے بھی ساتھ کھانے کی اجازت دے دی۔ فرمایا ساتھ کھا، اللہ کا نام لے، کھا، بچا کے نہیں رکھنا، بچا کے نہیں رکھنا۔ امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کھا، بچا کے نہیں رکھنا۔ کہتا ہے کہ میں ساتھ کھانا شروع کر دیا، کھاتے کھاتے ہم نے وہ انگوروں کی ٹوکری ختم کی، ساتھ دیکھا کہ غیب سے کسی نے دو چادریں دے دی ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا یہ چادر تو پسند کرے گا، تو پہنے گا؟ میں نے عرض کی حضور ابھی میرے کپڑے ٹھیک ہیں، بس ان چادروں کی مجھے ضرورت نہیں۔ فرمایا پھر آنکھیں بند کر یہ چادر میں پہن لوں۔ میں نے آنکھیں بند کر دی، آپ نے چادر پہن لی، تھوڑا آگے چلے صفا پہاڑ کی طرف، میں بھی آپ کے پیچھے چلتا گیا۔ آگے ایک اعرابی آیا، ایک دیہاتی آیا، آ کر کہتا ہے یہ چادریں مجھے عنایت فرما دیجئے۔ میرے امام نے وہ چادر سے عطا کر دی۔ حضرت لیث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ جانے لگے تو میں نے پوچھا اس اعرابی سے کہ اتنی سخا والا آدمی کون ہے جو اتنا منبع جود و سخا ہے، جو اتنا سخی ہے، کھانے کے لیے مجھے انگور دیتا ہے، پہننے کے لیے تجھے چادریں دیتا ہے، غیب سے منگواتا ہے، مستجاب الدعوات ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس اعرابی نے کہا اے لیث اسے نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ کہا ابن رسول امام جعفر صادق کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی وہ اللہ کے نیک برگزیدہ، آپ کا زمانے کا بادشاہ تھا خلیفہ منصور۔ خلیفہ منصور نے ایک دن اپنے بیٹوں سے کہا
امام جعفر صادق کو یہاں بلاتے ہیں، اسے قتل کرا دیتے ہیں۔ ساتھ کھڑے وزیروں نے مشیروں نے یہ بات سنی تو کہنے لگے بادشاہ تجھے کیا ہو گیا؟ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، آل رسول ہے، نبی کے گھرانے سے ہے، مستجاب الدعوات ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، تنہائی پسند ہے، اس نے کبھی تجھے کہا تو کچھ نہیں، پھر کیوں؟ بادشاہ نے کہا دل کر رہا ہے کہ امام جعفر صادق کو قتل کرا دے۔ اپنے وزراء کو بھیجا، مشیروں کو بھیجا، وزیر مشیر گئے، بادشاہ کا پیغام امام جعفر صادق تک پہنچایا کہ آپ کو خلیفہ منصور بلاتے ہیں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ میں نے بادشاہ کا کیا بگاڑا ہے؟ بادشاہ مجھے بلا رہا ہے کہ میں نے بادشاہ کا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، تنہائی پسند ہوں، اکیلے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہوں، ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں، بادشاہ نے کیوں بلایا ہے؟ کہا ہمیں یہ پتہ نہیں، بس بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا کہ جب امام جعفر صادق میری بارگاہ میں آئے، میری دربار میں آئے، میں اپنے سر سے ٹوپی اتاروں، بس آپ نے تلواریں چلا دینی ہے۔ اللہ اللہ، اتنا بغض نبی کے گھرانے سے، اہل بیت اطہار سے۔ جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منصور کے دربار میں آئے، سیدھا قدم دربار میں رکھا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام نے پہلا قدم رکھا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بادشاہ جلدی سے کھڑا ہو گیا، ساتھ بیٹھے وزیر مشیر دیکھنے لگے کہ ہمیں تو بادشاہ نے کچھ اور کہا تھا، بادشاہ تو کھڑا ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے اپنی مسند اعلیٰ پہ جناب امام جعفر صادق کو بٹھایا، بڑے ادب سے پیش آیا، بڑے احترام سے پیش آیا، گفتگو کرتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب امام نے کہا اب مجھے اجازت دے، میں جانا چاہتا ہوں، امام کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے گیا، کچھ انعام دیے۔ وقت کے بعد جناب امام جعفر صادق واپس چلے گئے، یہ واپس آیا، اپنی مسند اعلیٰ پہ بیٹھنے والا تھا۔ ساتھیوں نے پوچھا، وزیروں نے پوچھا، بادشاہ وقت یہ کیا ہوا؟ تو شہید کروانے کا ارادہ رکھتا تھا، تو قتل کروانے کا ارادہ رکھتا تھا، تیرا تو حکم تھا کہ جب سر سے ٹوپی اتاروں تلواریں چلا دینا، یہ کیا کیا؟ کہا جب امام میری دربار میں آئے اتنا روب طاری ہوا لفظ السلام علیکم کہنے سے کہ میرے اوپر روب طاری ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ امام کے دائیں اور بائیں دو بڑے بڑے شیر ہیں جو مجھ پہ حملہ کر رہے ہیں۔ میرے کانوں میں آواز آئی، اگر نبی کے اس بیٹے کو تھوڑی سی بھی تکلیف دی تو ہم تجھے ختم کر دیں۔ نبی کی محبت میں، نبی کے گھرانے کی محبت میں نے جلدی سے کھڑے ہو کر امام کا احترام کیا ہے، امام کا استقبال کیا ہے، اپنی مسند اعلیٰ پہ بٹھایا ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد کوئی گیا امام جعفر صادق کے پاس، جا کر یہ ساری بات بتائی کہ آپ کو وہ بادشاہ قتل کروانا چاہتا تھا، شہید کروانا چاہتا تھا۔ آپ گئے، روب اتنا طاری ہو گیا کہ وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ میری امام نے مسکرا کے کہا اس میں میرا سوال نہیں، بس آل رسول سے ہوں، سبحان اللہ، شریعت مصطفیٰ پہ عمل کرنے والا ہوں۔ لفظ السلام علیکم کہنے سے اس پر روب طاری ہو گیا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ رسول میں علم کا فقدان ہونے لگا، علم ختم ہونے لگا، مسجد نبوی میں یونیورسٹی کا اہتمام جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا۔ امام نے شرط یہ رکھی تھی کہ لوگوں پڑھنے کے لیے آؤ، علم حاصل کرنے کے لیے آؤ، دور و نزدیک سے آؤ۔ شرط یہ نہیں کہ جو ایمان والا ہوگا اسے سبق دیا جائے گا، یا جس کی عمر اتنی ہوگی اسے سبق دیا جائے گا۔ میرے امام نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے مجھے اتنا علم دیا ہے، کوئی ہو کہیں سے ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، علم دین سیکھنے کے لیے آئے اسے سکھایا جائے گا۔
امام کی آواز بڑے دور دور تک پہنچی، یہ اعلان بڑا دور دور تک پہنچا۔ لوگ امام سے علم حاصل کرنے کے لیے دور دور سے آئے، اپنے آئے، اوپری آئے، مسلمان آئے، غیر مسلم آئے، ہر مذہب کے لوگ آئے۔ آنے والوں میں سے ایک ایسا آیا، آ کر کہتا ہے میں آپ سے علم حاصل کروں گا، آپ کے اللہ کو نہیں مانوں گا۔ توجہ جناب، میرے امام نے کہا کہ نکل جا، نہیں۔ فرمایا اچھا علم حاصل کرے گا؟ جی علم حاصل کروں گا، علم سیکھوں گا، آپ کے الہ کو نہیں مانوں گا۔ میرے امام نے فرمایا کسی الہ کو مانتا ہے؟ کہتے نہیں، الہ کو نہیں مانتا۔ یہ زمین کہتے خود بخود بن گئی، یہ دنیا کہتے خود بخود بن گئی، یہ ختم، کہا خود بخود ختم ہو جائے گی۔ میرے امام سمجھ گئے یہ عقل کا پجاری ہے، داخلہ مل گیا۔ میرے امام نے فرمایا کون سے علم حاصل کرے گا؟ میرے امام نے فرمایا علم سیکھے گا، جی علم سیکھوں گا۔ کون سے علم سیکھنا چاہتا ہے؟ جی میں طب سیکھنا چاہتا ہوں، میں حکیم بننا چاہتا ہوں، میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، انسانیت پہ سرچ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے امام نے اپنی یونیورسٹی سے نکال نہیں دیا، علم کو حاصل کرنے کے لیے اسے داخلہ دے دیا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، میرے امام نے انسانیت کے جسم کے بارے بتایا۔ میرے امام کا اتنا علم تھا، صرف روحانیت نہیں، میرے امام کے علم سے علم لدنی بھی ملتا ہے، علم حکمت بھی ملتا ہے، علم انسانیت بھی ملتا ہے، علم اخلاق بھی ملتا ہے۔ کردار اچھا، معلم اچھا ہو، پڑھانے والا اچھا ہو، سکھانے والا اچھا ہو، تربیت یافتہ ہو، جس کی تربیت مصطفیٰ کے گھرانے سے ہو، اس کے علم کی کیا ہی کمال ہوگی۔ چوتھا دن آیا، میرے مصطفیٰ کے اس شہزادے نے دیکھا کہ کچھ بیج ہے جو ٹوٹ رہا ہے۔ میرے امام نے دور سے دیکھا، پہنچ گئے۔ امام نے فرمایا آج موقع بہترین ہے۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ جی انسانیت کے لیے ہرڑ ہے، اسے کوٹ رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ سے یہی فرمایا کہ حدیث پاک کے الفاظ ملتے ہیں کہ ہرڑ کے اندر ہر بیماری کا علاج ہے۔ میرے امام نے فرمایا کہ یہ بتا بیج پہلے تھا یا درخت پہلے تھا؟ میرے امام نے پوچھا بیج پہلے درخت پہلے؟ کہتے جی درخت پہلے۔ میرے امام نے فرمایا پھر بیج کہاں سے آیا؟ وہ کہتے جی بیج پہلے۔ میرے امام نے فرمایا پھر درخت کہاں سے آیا؟ بس وہ چپ ہو گیا۔ کہتے میرا علم اس سے آگے کچھ نہیں بتا سکتا۔ آپ کو اللہ نے یہ کمال درجہ عطا فرمایا ہے، آپ کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا ہے، ایسا کمال درجے کا علم عطا فرمایا ہے جس کا علم اور شاید کسی کو اس زمانے میں عطا کیا ہو۔ میرے امام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت کاملہ ہے، زمین کے اندر دو مادے ہیں جو آپس میں ملتے ہیں۔ زمین کے اندر دو مادے آپس میں ملتے ہیں، ان کے ملنے سے بیج پیدا ہوتا ہے۔ جب اس نے یہ بات میرے امام سے سنی تو کہا اگر دو مادوں کے ملنے سے بیج بنتا ہے تو وہ مادے کیسے ملتے ہیں؟ فرمایا بس وہی میرا اللہ تو ہے جو مادوں کو طاقت دیتا ہے کہ یہ آپس میں ملتے ہیں، جس سے بیج بنا پھر درخت بنا۔ میرے امام کے اس علم کو دیکھ کر سن کر پہچان کر اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لے آیا، مصطفیٰ کی رسالت پہ ایمان آیا۔ وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ با اختلاف روایت۔ یہ جملہ غور سے سننا ذرا، ہاں یہ جملہ غور سے، با اختلاف روایت 22 رجب المرجب کو نیاز امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اور یوم وصال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امیر معاویہ کے درجات بھی بلند فرمائے، اللہ امام جعفر صادق کے بھی درجات بلند فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ